أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عزیزان محترم، معزز بزرگوں، قابل احترام بھائیوں، اس وقت ہمارے ملک میں اور خاص طور پر ہماری ریاست میں بارش کی کمی کا بڑا مسئلہ چل رہا ہے اور اس کے لیے مختلف ذرائع سے یہ اپیلیں بھی کی جا رہی ہے کہ بارش کے لیے دعا کی جائے۔ اس موقع پر مختصر آپ کے سامنے اس عنوان کے تحت یہ بات ذکر کریں گے کہ بارش جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت ہے، کن وجوہات کی بنا پر اللہ اپنی اس نعمت کو روک لیتے ہیں اور وہ کیا وجہیں ہیں، کیا اسباب ہے کہ جن کی وجہ سے بارشوں کا برسنا، بارشوں کا ہونا رک جاتا ہے، تاکہ ہم جائزہ لیں۔ صرف زبانی کہہ دینا ہم لوگوں کے لیے کافی نہیں ہے کہ بارش کے لیے دعا کیجئے، بارش ہونا چاہیے، قحط سالی چل رہی اور مشکلات پیش آ رہی، موسم اتنا بڑھ گیا، بارشوں کا شروع ہو کر اتنے مہینے گزرنے آ گئے لیکن بارشیں نہیں ہو رہی۔ صرف زبانی کہہ دینا کافی نہیں ہے، بلکہ ہر فرد اس بات کا ذمہ دار ہے کہ وہ محاسبہ کرے، وہ جائزہ لے، وہ اپنے اعمال کو ٹٹولنے والا بنے کہ کہیں میرے اندر تو کمی نہیں پائی جا رہی کہ جس کی وجہ سے اللہ کی رحمت اترنے سے رکی ہوئی ہے۔ ہر انسان اس کا ذمہ دار ہے، ہر ایمان والا اس کا ذمہ دار ہے کہ وہ جائزہ لینے والا بنے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو قرآن کے اندر صاف فرما دیا کہ کن وجوہات کی بنا پر اللہ کی رحمتیں رک جاتی ہے اور انسانوں پر مصیبتیں، اللہ کا عذاب اترتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے ارشادات میں صاف انداز میں ذکر فرمایا کہ انسان جب کن گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے تو ان گناہوں کی نحوست کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بارش کو روک لیتے ہیں۔ تو اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے اور صرف زبانی کہنے کے بجائے عملی طور پر کیا ہمیں کرنا چاہیے، کیا ہمیں تلافی کرنے کی کوشش اور فکر کرنی چاہیے، اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ پانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، پانی کا نہیں ہونا یہ بھی مصیبت بن جاتی ہے، پانی کا زیادہ ہو جانا یہ بھی مصیبت بن جاتی ہے۔ پانی اعتدال میں رہے، درمیان میں رہے تو وہ انسانوں کے لیے راحت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ پانی نہیں ہے تو قحط ہو جاتا ہے، کھیت سوکھ جاتے ہیں جس کی وجہ سے گرانی بڑھ جاتی ہے، مہنگائی میں اضافہ ہو جاتا ہے، جانور پیاسے مرنے لگتے ہیں اور بہت سے مسائل انسان کو پیدا ہوتے ہیں۔ تو پانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، اور وہی پانی جب اتنا زیادہ ہو جائے کہ جس کے نتیجے میں تالاب بھر جائے اور وہ پانی تالابوں سے نکل کر بستیوں میں آنا شروع ہو جائے تو پھر تباہی مچ جاتی ہے، اسی کو طوفان اور سیلاب کہتے ہیں۔ تو دونوں چیزوں سے بچنے کی دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے کہ پانی کی قلت سے بھی بچنے کی دعا سکھائی، پانی کے نقصان دہ ہونے سے بھی بچنے کی دعا سکھائی، اور امت کو بتایا کہ تم اللہ سے ایسے پانی کو مانگو جس سے تمہارے جانوروں کی، تمہارے علاقوں کی ضرورت پوری ہو سکے۔ پانی اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے، پانی کا پورا نظام قرآن کریم میں ذکر کیا گیا۔ بارش کا پورا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی ایک مقامات پر ذکر فرمایا کہ اللہ ہی ہے جو بادلوں کو آسمانوں پر لاتے ہیں،
پھر ان کو اکٹھا کرتے ہیں، پھر ان بادلوں کے ذریعے پانی برستا ہے۔ بادل جب آسمان پہ نظر آتے ہیں، چمکنے اور گرجنے لگتے ہیں تو انسان دیکھ کر ڈرتا بھی ہے، امید بھی پیدا ہوتی ہے، ڈرتا ہے کہ کہیں وہ عذاب نہ بن جائے، امید پیدا ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت برسے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ ہم نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا ہے، پانی کے ذریعے ہم مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں، زمین سے ہریالی کو اگاتے ہیں، زمین سے پھل پھول کو نکالتے ہیں، زمین سے انسانوں کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں۔ تو پانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے عام فرمائی ہے۔ اور دنیا کے ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ دنیا کے 3 حصے پانی پر مشتمل ہے اور 1 حصہ انسانوں کی آبادی پر ہے۔ 3 حصے پانی ہے، اور پانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ کرنے کی مختلف شکلیں بھی رکھی ہے۔ پہاڑوں کی شکل میں پانی محفوظ ہے، برف کی شکل میں پانی محفوظ ہے، سمندروں کی شکل میں پانی محفوظ ہے، دریاؤں کی شکل میں پانی محفوظ ہے، اور زمین کے اندر جذب ہو کے پانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ کر دیا کہ جب انسان کو جہاں پر ضرورت پڑے وہ زمین کو کھودے اور پانی کو اللہ کی نعمت کو استعمال کرنے والا بنے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کب انسانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ روک دیتے ہیں اور کن وجوہات سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی اس نعمت کو برساتے نہیں ہیں، ان میں سے چند گناہ ہیں کہ جس کو حدیثوں میں ذکر کیا گیا اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرمایا ہے۔ پہلے نمبر پر ہم لوگوں کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب امت میں 5 قسم کے گناہ عام ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 5 قسم کی مصیبتیں ان کے اوپر اتاریں گا۔ جب 5 قسم کے گناہ امت میں عام ہوں گے اور لوگ اس میں مبتلا ہوں گے تو 5 قسم کے عذابات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اتاریں گے۔ پہلے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب علل اعلان کھلم کھلا گناہ کیا جانے لگے گا، بے حیائی کے کام کیے جانے لگیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی بیماریوں کو اتاریں گے جو ان سے پہلے لوگوں میں وہ بیماریاں نہیں پائی جاتی تھی۔ ایسی بیماریاں اللہ تبارک و تعالیٰ اتاریں گے۔ دوسرے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب ناپ تول میں کمی کی جائے گی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قحط سالی، تنگی اور ظالم حکمرانوں کو مسلط کر دیں گے۔ تیسرے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب زکوٰۃ دینے والے زکوٰۃ کو نہیں دیں گے اللہ بارشوں کو روک لیں گے۔ چوتھے نمبر پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب لوگ عہد کو، وعدے کو توڑیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ غیروں میں سے دشمنوں کو ان کے اوپر مسلط کر دیں گے۔ اور 5ویں نمبر پہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب ان کے حکمراں اللہ کی کتاب کے خلاف فیصلے کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر مصیبتوں کو ڈال دیں گے، وہ آپس میں لڑنے والے بنیں گے۔ یہ 5 قسم کی بیماریاں، جس میں پہلے نمبر پہ اللہ کے نبی نے فرمایا جب علل اعلان کھلم کھلا گناہ کیے جانے لگیں گے۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ جب انسان گناہ کرتا تھا تو چھپ کے کرتا تھا اور یہ فکر کرتا تھا کہ میرا گناہ کسی کو معلوم نہیں ہونا چاہیے، غلطی ہو جائے تو غلطی کو چھپانے کی لوگ فکر کرتے تھے۔ اب علل اعلان سارے گناہ ہو رہے، سارے اللہ کی نافرمانی کے کام کیے جا رہے، تو جب علل اعلان گناہ ہوں گے تو بیماریاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی نازل کریں گے اور ایسی بیماریوں میں انسانوں کو مبتلا کریں گے۔ اس سے پہلے وہ بیماریاں نہیں پائی جاتی تھی اور اس سے پہلے کے لوگ ان بیماریوں سے محفوظ تھے۔ کیسے گناہ جانتے بوجھتے انسان اللہ کے حکم کو توڑنے والا بندہ، اللہ کی شریعت کو چھوڑنے والا بندہ۔ ایک انسان کو معلوم ہے کہ اللہ نے میرے اوپر نماز فرض کی ہے، وہ جانتے بوجھتے نماز چھوڑ رہا، کہ یہ کھلم کھلا گناہ کرنا نہیں ہے، کہ کھلم کھلا اللہ کی بغاوت کرنا نہیں ہے، یہ کھلم کھلا اللہ کی نافرمانی کرنا نہیں ہے۔ کتنے لوگ وہ ہوں گے کہ جن کا گھر مسجد سے قریب ہے، جو مسجد کے قریب ٹھہرے ہوئے رہتے، جن کے کانوں میں اذانوں کی آوازیں پڑتی ہے لیکن مسجد کو آنے کے واسطے تیار نہیں ہے۔ وہ بڑی ڈھٹائی کے ساتھ، وہ بڑی آزادی کے ساتھ، بغیر کسی تصور کے وہ نماز کا وقت جانے تک وہیں پر ٹھہرے ہوئے رہتے ہیں، اپنے گھروں میں پڑے ہوئے رہتے ہیں۔ وہ علل اعلان گانے میں مبتلا ہے، وہ علل اعلان باجے میں مبتلا ہے، وہ علل اعلان رسول اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہے۔ جب یہ گناہ عام ہوتے رہیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر عذابوں کو نازل کرنے والا بنے، اللہ تبارک و تعالیٰ عذابوں کو نازل کریں گے۔ بے حیائی کا ایک سیلاب تیزی کے ساتھ بڑھتے جا رہا، حیا معاشرے سے، سماج سے،
عورتوں سے، نوجوانوں سے، مردوں سے ختم ہوتے جا رہی ہے، اور بے حیائی کے سارے کام کھلے عام کیے جا رہے، شادیوں میں بے حیائی، محلوں میں بے حیائی، سارے کام جب ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب کو مسلط کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب کو نازل کریں گے۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ جب تک بچے نوجوان یوٹیوبر بن کر اور سوشل میڈیا انفلوئنسر بن کر وہ کام کرتے تھے، اب لڑکیاں، مسلمان لڑکیاں بھی اس میدان میں اتر گئی، اور مسلمان لڑکیاں بھی یوٹیوبر بننا چاہتی ہے، مسلمان لڑکیاں بھی ایڈ کے لیے محنتیں کرنا چاہتی ہے، مسلمان لڑکیاں بھی انفلوئنسر بننا چاہتی ہے، اور اس کے لیے وہ کھانے کے ایڈورٹائزمنٹ میں لگی ہوئی ہے، دکانیں کھل رہی ہے تو دکانوں کے ایڈورٹائز میں لگی ہوئی ہے۔ کیا یہ ایک مسلمان سماج کے لیے بدنما داغ نہیں ہے کہ جس لڑکی کو حیا، جس لڑکی کو پاک دامنی کی تعلیم دی گئی تھی، وہ لڑکی مردوں میں جا کر اس طرح تھوڑے سے پیسوں کے لیے، وقتی شہرت کے لیے، وقتی نام کمانے کے لیے وہ سارے کام کرنے والی بن رہی؟ تو اس کے نتیجے میں سماج میں، معاشرے میں بے حیائی پھیلتے جا رہی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب بے حیائی عام ہوگی اور علل اعلان بے حیائی کی جائیں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں بیماریوں کو ڈال دیں گے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا جب ناپ تول میں کمی کی جائیں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے قحط سالی، تنگی، ظالم حکمرانوں کو ان کے اوپر مسلط کر دیں گا۔ ناپ تول میں کمی، صرف ناپ تول میں کمی یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی چیز جوک رہے ہیں، تول رہے ہیں تو ڈنڈی اس میں مارنے والے بنے۔ ناپ تول میں کمی یہ بھی ہے کہ اپنا حق اصول کرنا ہے تو پورا اصول کر رہے، سامنے والے کا حق دینا ہے تو وہاں پر کمی کرتے ہوئے دے رہے۔ میرے پیسے وصول کرنا ہے، میں پورے پیسے وصول کر رہا ہوں، لیکن سامنے والے کو میں پیسے دینا ہو تو وہاں پر پیسوں کو کم کر کے، بہانے بنا کر پیسوں کو پورا ادا نہیں کر رہا، یہ بھی ناپ تول میں کمی کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو حقوق ہے ان حقوق کو ادا کرنے میں کمی کرنا، ناپ تول میں کمی کرنا ہے۔ بندوں کے جو حقوق ہے ان حقوق کو پورا نہیں ادا کرنا، ان حقوق کی تلفی، ان حقوق کی تلفی کرنا، حقوق کو ضائع کرنا، یہ بھی ناپ تول میں کمی کرنا ہے۔ آج سب یہ چاہ رہے کہ میرا حق پورا ملنا، لیکن آپ کے اوپر کن کا حق ہے وہ ادا کرنے کے واسطے تیار نہیں ہے۔ میں جائیداد میں لڑکے پر میرا حق وصول کروں گا، لیکن مجھے کن کن لوگوں کو جائیدادوں میں حصہ دینا ہے، کن کن لوگوں کو ترکہ دینا ہے، وہ میں ان سے نہ پوچھا جائے، میں ادا نہیں کروں گا۔ جب ایسے گناہ انسان کرنے والا بنے گا اللہ قحط سالی میں مبتلا کر دے گا۔ گرانی، قحط سالی کے نتیجے میں جب چیزیں کم آئیں گی یا چیزوں کی قیمتیں بڑھ جائیں گی تو پھر انسان مصیبت میں، مشکل میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا جب زکوٰۃ دینے والے لوگ زکوٰۃ نہیں دیں گے اللہ بارشوں کو روک لے گا۔ کتنے مسلمان ہیں، ہم جائزہ لے کر دیکھیں کہ ہماری آبادیوں میں رمضان میں کتنے فیصد لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور کتنے فیصد لوگ زکوٰۃ ادا کرنے کے قابل رہتے ہیں لیکن وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ جب ہم اپنے مال کو روک لیں گے اللہ اپنی رحمت کو روک لے گا۔ جب ہم اللہ کے بندوں کے حق کو ادا نہیں کریں گے اللہ ہمارے حقوق کو چھین لے گا، اور جب اللہ کے بندوں کے لیے راحت کا کام ہم پیسے خرچ کر نہیں کریں گے اللہ ہماری راحتوں کو بھی روک دیں گا۔ پانی کا برسنا، بارشوں کا ہونا اس وقت ہوگا جب زکوٰۃ کا نظام صحیح اور صاف ستھرا ہمارے درمیان رائج ہوگا۔ جب زکوٰۃ ادا کرنے میں کمی کریں گے، کوتاہی کریں گے اور زکوٰۃ جیسا ادا کرنا چاہیے ویسا زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے تو اس گناہ کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ بارشوں کو انسانوں کے لیے روک لیتے ہیں۔ اب جائزہ لے، آپ زبانی یہ بول رہے کہ مصعب دعا کیجئے بارشاں نہیں ہو رہے، زبانی دعا بولنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اگر میں نے زکوٰۃ ادا نہیں کی تو میں ابھی زکوٰۃ ادا کرنے کا پروگرام بناؤں، نظام بناؤں کہ رمضان میں زکوٰۃ مجھے ادا کرنا چاہیے تھا، میرا قصور تھا، میں نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، اب میں زکوٰۃ ادا کروں گا تاکہ میری وجہ سے کسی انسان کو نقصان اٹھانا نہ پڑے۔ حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو اللہ بارشوں کو روک دیتا ہے۔ اگر جانور نہیں ہوتے تو اللہ بارشوں کو بھیجتا بھی نہیں، بارشوں کو اتارتا بھی نہیں، جانوروں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بارشوں کو نازل کرتا ہے۔ بعض حدیثوں میں ذکر کیا گیا کہ جانور، چوپائے، زمین کے جتنی مخلوقات ہے وہ انسانوں پر ملامت کرتی ہے کہ ان کی وجہ سے ہم پانی سے محروم ہو گئے۔ اگر یہ اللہ کی اطاعت کرتے، اللہ کی فرمانبرداری کرتے تو ہم پانی کی رحمت سے محروم نہیں ہوتے۔ تو تیسرے نمبر پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب زکوٰۃ ادا نہیں کی جائیں گی اور زکوٰۃ ادا کرنے میں کوتاہی، کمی کی جائیں گی تو اللہ بارشوں کو روک لیتے ہیں۔
تو اسی لیے میرے بزرگوں میرے بھائیوں زکوٰۃ ادا کرنا یہ ایک شریعت کا نظام ہے اور جیسا ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس کے مطابق ادا کرنے والے بنے تو پھر اللہ کی رحمتیں انسانوں کے لیے بھی عام ہوں گی, خود ہمارے پیسوں کے لیے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائیں گا, خیر عطا فرمائیں گا, اضافہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گا. ورنہ یہ سمجھ کے کہ زکوٰۃ دینے سے پیسے ختم ہو جائیں گے تو اللہ حقیقت میں پیسوں کو ضائع کر دے گا اور پیسے ایسے ویسے کاموں میں لگ جائیں گے کہ جہاں آدمی سوچیں گا بھی نہیں. تو تیسرے نمبر پہ اللہ کے نبی نے فرمایا. چوتھے نمبر پہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب لوگ اللہ کی ان کے جو حکمراں ہوں گے اور ان کے جو ذمہ دار ہوں گے وہ اللہ کی کتاب قرآن و سنت کے خلاف فیصلے کریں گے تو اس کے نتیجے میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درمیان عداوت کو دشمنی کو پیدا کر دیں گا. قرآن کریم میں یہ تو حدیث میں ذکر کیا گیا. اللہ پہلا سبب بارش نہیں ہونے کا وہ پہلا سبب ہے گناہوں کی کثرت. قرآن میں اللہ نے فرمایا ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر کہ جو مصیبت بھی تم کو آتی ہے وہ تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو بہت سے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. ایک جگہ اللہ نے فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ اگر اللہ انسانوں کے گناہوں پہ پکڑنا شروع کر دے تو روئے زمین پہ کوئی چلنے والا باقی نہیں رہے گا, کوئی جانور جاندار باقی نہیں رہے گا. اگر اللہ انسانوں کے گناہوں پر پکڑ شروع کر دے, اللہ تو بہت سے گناہوں کو معاف کرتے ہیں, بہت سی خطاؤں کو اللہ معاف کرتے ہیں. جائزہ لے کہ کتنے مسلمان ہوں گے جو کتنے دنوں سے فجر کی نماز نہیں پڑھ رہے لیکن اللہ کھلا رہے, اللہ اچھا پہنا رہے, اللہ ضرورتوں کو پورا کر رہے, اللہ ان کے کاموں کو حل کرا رہے, اللہ ان کو تنخواہیں دلا رہے, اللہ ان کے گھر میں خوشحالی لا رہے. اگر اللہ اس پر پکڑنا شروع کر دے کہ تو نے فجر کیوں نہیں پڑھی تو بھوکا مر جائے گا, کیونکہ اللہ اگر ایک ایک غلطی پہ اللہ پکڑنا شروع کر دیں گے تو پھر اس دنیا میں چلنے پھرنے کے کوئی قابل انسان بچے گا نہیں. وہ اپنی زندگی کے لمحات اپنے 24 گھنٹے کا حساب صاف و شفاف انداز میں اللہ کے سامنے پیش نہیں کر سکے گا. وہ دعویٰ نہیں کر سکے گا کہ 24 گھنٹے میرے پورے کے پورے شریعت کے مطابق گزرے ہیں. وہ کمیاں کرتا ہے, کوتاہیاں کرتا ہے, نافرمانی کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرتے رہتے ہیں, کسی ایک نیکی کو اللہ بنیاد بنا کر اس کو عطا کرتے رہتے ہیں. تو پہلی وجہ کہ جس کی وجہ سے اللہ بارشوں کو روک لے دیتے ہیں, روکتے ہیں, وہ گناہوں کا عام ہو جانا. عام گناہ ہوتے جا رہے, بے حیائی عام ہوتے جا رہی, گانا بجانا عام ہوتے جا رہا, نوجوان فیشن کے دلدادہ بنتے جا رہے, گانوں کے دلدادہ بنتے جا رہے, اپنی خواہشات کو پورا کرنا مزاج بن گیا, شریعت کی تعلیمات کو پسے پوچھ ڈالنے کی عادت ہو گئی. جو دل میں آیا ہم کریں گے, وہ ہماری مرضی, ہمیں کوئی بولنے والا نہ ہو, کوئی روکنے والا نہ ہو, کوئی ٹوکنے والا نہ ہو, ہم اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا چاہیں گے تو پھر اللہ اپنی مرضی کے مطابق فیصلے بھی اتارے گا. ہم اللہ کی مرضی کو پورا کریں گے, اللہ ہماری خواہشات کو دنیا میں پورا کریں گا, اور آخرت میں تو بے تصور جہاں انسان کا وہم و گمان نہیں ہوگا ویسی نعمتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے. تیسری جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بارشوں کو روک دیتے ہیں وہ پانی کی ناقدری, پانی کو غیر ضروری ضائع کرنا. قرآن میں اللہ نے فرمایا ما يفعل الله بعذابكم ان شکرتم وآمنتم اگر وہ بندے میرا شکر ادا کریں گے, میری اطاعت کریں گے, ایمان لائیں گے, میں ان کو عذاب نہیں دوں گا. پانی ہے تو پانی ضائع ہوتے جا رہا, کوئی احساس نہیں ہے. ایک مرتبہ ایک صحابی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ وضو کر رہے تھے, اللہ کے نبی کا گزر سامنے سے ہوا, وہ ایک دریا کے کنارے وضو کر رہے تھے. اللہ کے نبی نے ان سے فرمایا کہ سعد یہ کیا بات ہے کہ تم پانی کو ضائع کر رہے ہو؟ تو صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی کیا وضو کرنے میں بھی پانی کا اسراف ہوتا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں وضو کرنے میں بھی پانی کا اسراف ہوتا ہے, اگرچہ کہ تم دریا کے کنارے بیٹھ کر وضو کرو. ایسا نہیں کہ دریا کے کنارے میں بیٹھا ہوا ہوں جتنا چاہے پانی ضائع کر دوں, مسجد کا نل ہے کھول دوں اور کھولتے ہوئے باتیں کرتے ہوئے وضو کرتے رہوں, باتیں کرتے ہوئے لوگوں کی طرف متوجہ رہوں, پانی جا رہا کوئی احساس نہیں ہے, گھر میں پانی جا رہا کوئی احساس نہیں ہے. یہ اللہ کی نعمت ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ چھین لیتے ہیں تو دنیا کے کتنے قحط زدہ علاقے ہیں افریقہ وغیرہ کے جہاں پر ایک ایک بندری کے لیے لوگ کئی کلومیٹر دور جا کر پانی لے کر آتے ہیں. بوند بوند کے لیے لوگ ترستے ہیں, تڑپتے ہیں, دھکم پیل دے کرنا پڑتا ہے, مار پیٹ گھسنالے کرنا پڑتا ہے, تب جا کر پانی کا ایک گھڑا ان کو نصیب ہوتا ہے. اللہ نے ہم کو وافر مقدار میں پانی عطا فرمایا اور ہم ضائع کرتے جا رہے, مسجدوں میں ضائع کر رہے, گھروں میں ضائع کر رہے. علماء نے مختلف شکلیں بیان کی ہے کہ جس کے نتیجے میں ہم پانی کو
ضائع کرتے جا رہے. گاڑی دھونا ہے, پانی اتنا بہا رہے کہ اگر اتنا نہیں بھی بہایا جاتا تو گاڑی صاف ہو جاتی, لیکن چونکہ پانی ہمارا ہے, ہماری اپنی بورنگ کا ہے, اپنے نل کا ہے, کون پوچھنے والا؟ نل 1 گھنٹے سے لے کے 1-2 گھنٹے تک آنے والا ہے, اگر میں نہیں کھول کے رکھوں گا تو کون کھول کے رکھیں گا؟ گورنمنٹ کا پانی ہے, 1 گھنٹے تک آئے گا. اگر میرے سارا سامان بھر گیا ہے لیکن میں چلاؤں گا تاکہ میں پانی سے فائدہ اٹھاؤں, ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا, ہم اس پانی کو ضائع کرنے والے بن رہے. تو جب انسان اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں تو اللہ ان نعمتوں کو کم کر دیتے ہیں. اسی وجہ سے قرآن میں اللہ نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگر تم شکر گزاری کرو گے میں نعمتوں میں اضافہ کروں گا, اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے, میں پھر تم پر پکڑ شروع کر دوں گا. تو پانی موجود ہے, قدر کرنے والے بنے, صحیح استعمال کرنے والے بنے, بیجا ضائع ہونے سے بچانے والے بنے. ہم کو احساس ہو کہ یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے. کتنے لوگ ہوں گے کہ جن کے پاس یہ سہولت میسر نہیں ہے, یہ آسانی موجود نہیں ہے, اور وہ پانی کے ایک گلاس کے لیے کتنا تڑپتے ہوں گے اور کتنا بے چین اور بے قرار ہوتے ہوں گے, تب انسان پھر اس کے صحیح معنی میں استعمال کرنے والا بنے گا. تو یہ بنیادی چیزیں ہیں. گناہوں کا عام ہونا, ہر انسان جائزہ لے کہ میں اللہ کی نافرمانی کرنے والا بن رہا ہوں, تو اس وجہ سے اللہ کی رحمتیں رکی ہوئی ہے. زکوٰۃ کا نہیں دینا, ناپ تول میں کمی کرنا, ناقدری کرنا, ضائع کرنا, یہ وہ گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ بارشوں کو روک لیتے ہیں. اب بارشوں کو روک لیا جب اللہ نے, تو اللہ کو منائیں گے کیسے, بارش کو طلب کیسے کریں گے؟ اس کے بھی حل قرآن و حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں. اللہ کے نبی نے سب سے پہلے بیان فرمایا, خود قرآن میں ذکر کیا گیا ہے کہ تم کثرت سے استغفار کرو, یہ استغفار اللہ کے عذاب کو دور کرنے کا ذریعہ ہے. قرآن میں ایک جگہ اللہ نے سورہ انفال میں فرمایا وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون, کہ 2 چیزیں جب تک رہیں گی اللہ کسی کو عذاب نہیں دے گا. ایک نبی کا وجود باقی رہے گا, اللہ عذاب نہیں دے گا, اور دوسرا جو لوگ استغفار کریں گے, توبہ معافی مانگتے رہیں گے, اللہ اس قوم کو عذاب سے بچائیں گا. تو گناہگار ہے ہم مسلمان, گناہ ہم سے ہوتے جا رہے, حقوق ضائع کرتے جا رہے, ظلم کرتے جا رہے, اللہ کے بندوں کے حقوق کو چھینتے جا رہے, اللہ کے حقوق ادا نہیں کرتے جا رہے. تو پہلے نمبر پر توبہ کرنا, استغفار کرنا, معافی مانگنا, اللہ سے رجوع کرنا, یہ اللہ کی ناراضگی کو دور کرنے کا ذریعہ ہے. قرآن میں اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا, حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ انہوں نے اپنی قوم کی شکایت پر یہ کہا تھا کہ تم استغفار کرو, اللہ بارشوں کو نازل فرمائیں گا. سورہ نوح 29ویں پارے میں ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, کہ تم استغفار کرو, اللہ موسلادھار بارشوں کو اتارے گا, اللہ تم کو اولاد کی نعمت سے سرفراز فرمائے گا, اللہ تحس سالی کو دور فرمائے گا, اللہ تمہاری کھیتی باڑی کو ترقی عطا فرمائے گا. یہ 4 وعدے اللہ نے فرمائے جو استغفار کا اہتمام کرتے. استغفار کا مطلب معافی مانگنا, اس کے لیے کلمے ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, یا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ, یا کم از کم اپنی زبان میں اللہ میں گناہگار قصوروار ہوں, مجھے معاف فرمائیے. اللہ استغفار کی برکت سے گناہوں کو معاف فرماتے. جب بندہ سچے دل سے توبہ کرے گا اللہ معاف فرما دیں گے. بڑے لمبے واقعات اس سلسلے میں ہیں جو اس وقت ذکر نہیں کیے جا سکتے کہ کیسے کیسے گناہگار کہ جن کی وجہ سے اللہ نے بارش کو روک دیا تھا, لیکن جب انہوں نے سچے دل سے اللہ کے سامنے توبہ کی اور دل ہی دل میں اللہ کو منایا, اللہ نے ان کی وجہ سے بارشوں کو نازل فرما دیا. تو بارشیں نہیں ہو رہی تو ہر مسلمان جائزہ لے کہ میرے اعمال میں کمی کیا ہے, میرے اندر قصور کیا ہے, میں اس قصور کو کیسے دور کرنے والا بنوں, میرا تعلق اللہ سے مضبوط ہے یا نہیں ہے, میں نمازوں کا اہتمام کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں, میں اللہ کے حقوق کو ادا کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں, میں اللہ کے بندوں کے حقوق کو ادا کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں, میں جیسے اللہ کی مرضی کے مطابق جینا چاہیے ویسا جی رہا ہوں یا نہیں جی رہا ہوں. جائزہ لے, محاسبہ کرے, زندگی کے بارے میں ٹٹولے, نگاہ ڈالے, تنہائی میں بیٹھ کے غور و فکر کرے, جہاں کمیاں نظر آئے وہاں اللہ سے مانگے, اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کریں گے, پھر بارشوں کو برسائیں گے. دوسری چیز بارش ہونے کا ذریعہ ہے صدقہ خیرات کا اہتمام, صدقہ دینا. حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا صدقہ اللہ کے غصے کو ایسے ٹھنڈا کرتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے. تو جب صدقہ کریں گے اللہ کی ناراضگی دور ہوگی, اللہ ناراضگی دور ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی, تو بارشوں کی رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ اتاریں گے. دوسرے نمبر پر, تیسرے نمبر
नंबर पर दुआ का एहतिमाम, कसरत से दुआ करना। एक तो नमाज के बाद दुआ करना, दूसरा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं सिखाई है कि जब बारिश नहीं हो तो दुआएं करना। अल्लाहुम्मा सय्यिबन नाफिआ, अल्लाहुम्मा अस्किना, अल्लाहुम्मा अगीफना गैफम मुगीफम मरीअन मरीअन आजिलन गैर आजिलिन नाफिअन गैर दारिन। ये अल्लाह के नबी ने दुआ सिखाई। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, एक मर्तबा अल्लाह के नबी खुतबा दे रहे थे, एक सहाबी आए और आके कहा कि अल्लाह के नबी, बारिश नहीं होने की वजह से इंतहाई मुश्किलात से हम दो चार है, हमारे जानवर मर रहे हैं, कहे साली में मुब्तला है, आप दुआ कीजिए। अल्लाह के नबी सरवर कौनैन अपनी मुबारक ज़बान से उसी वक्त दुआ फरमाई आपने, अल्लाहुम्मा अगिसना अल्लाहुम्मा अस्किना। अल्लाह के नबी ने दुआ फरमाई। सहाबा फरमाते हैं, दुआ से पहले आसमान पे कोई अलामात और आसार नहीं थे बारिश के। अल्लाह के नबी ने जैसे दुआ फरमाई, एक अबर का टुकड़ा नजर आया जो आसमान पे फैल गया, और फिर इतनी बारिश हुई कि 7 दिन तक हमको आसमान नजर नहीं आया। एक हफ्ता मुसलसल बारिश होने लगी। एक हफ्ते के बाद जुमा के दिन फिर वही सहाबी एक और सहाबी आके अर्ज करने लगे कि अल्लाह के नबी, दुआ कीजिए कि इतनी बारिश हो गई कि हमारे तालाब भर गए और हमको नुकसान हो रहा है। अल्लाह के नबी ने दुआ फरमाई तो अल्लाह ने बारिश को रोक दिया। तो कसरत से दुआ का एहतिमाम करना, दुआओं को सीखना, दुआओं को मालूम करना कि बारिशें नहीं हो रही, मैं क्या काम करूं। सिर्फ हम दूसरों के ऊपर जिम्मेदारी, पूरे मुलसामा करना, उलमा कर लेना, दुआ उनोज करना, सब उनोज करना, हम कुछ भी नहीं करेंगे। भाई हमारी भी जिम्मेदारी है कि मैं भी दुआ करने वाला बनूं, मैं भी तौबा करने वाला बनूं, मैं भी इस्तिग़फ़ार करने वाला बनूं, मैं भी अमाल का जायजा लेने वाला बनूं। इमाम साहब को बोल देंगे, उन्हें दुआ करेंगे, मैं जुल्म करूंगा, गाली दूंगा, हक तलफी करूंगा, सूद खाऊंगा, रिश्वत लूंगा, मैं सब काम करूंगा। मुल्ला मस्जिद में दुआ कर देना, कभी भी दुआ कबूल नहीं होगी ऐसा करेंगे। इस वजह से कि पूरी उम्मत का मसला है, इज्तिमाई मसला है, पूरी उम्मत को सुधरना और पूरी उम्मत को अपने आमाल को दुरुस्त करना जरूरी है। जब हम सब दुरुस्त होंगे, अल्लाह की रहमत सबके लिए मुतवज्जे होंगी। उसके बाद चौथे नंबर पर, पहला नंबर इस्तिग़फ़ार, दूसरा नंबर सदका, तीसरा नंबर दुआ, चौथे नंबर पर नमाज इस्तिस्क़ा है। आखिरी आप सुन लीजिए कि जब बारिशें नहीं होती तो अल्लाह के नबी नमाज इस्तिस्क़ा का एहतिमाम फरमाते। शहर से बाहर ईदगाह की वगैरह अल्लाह के नबी जाते और वहाँ पर जाके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल है कि आपने नमाज पढ़ाई इस्तिस्क़ा की। सहाबा के दौर में भी जब बारिशें नहीं हुई थी तो उन्होंने इस्तिस्क़ा की नमाज पढ़ाई। इस्तिस्क़ा का मतलब आता है पानी तलब करना, अल्लाह से पानी मांगना। उसके लिए 2 रकात नफिल नमाज जमात के साथ पढ़ी जाती है कि जिसमें हुक्म यह है कि बच्चे, बूढ़े, जवान, सेहतमंद, तंदुरुस्त, बीमार, जानवर सबको लेकर ईदगाह बाहर जाए, सब मिलकर बाहर जाए और नमाज पढ़ने से 3 दिन पहले से रोज़ा रखने का एहतमाम करना चाहिए। और जिस दिन नमाज पढ़ने जाए उस दिन रोज़े की हालत में मुसलमान होना चाहिए। मामूली कपड़े यानी बन ठन के बेहतरीन तैयार होके सेंट वगैरह मार के नहीं जाना, सीधे सादी हालत में साफ सुथरे कपड़े पहन के जाना चाहिए ताकि हमारे हर अमल से आजिज़ी जाहिर हो, इनकिसारी जाहिर हो, तवाज़ु जाहिर हो। और वहाँ जाकर फिर नमाज पढ़ेंगे 2 रकात, जिसमें पहली रकात में मसनून है कि सूरह आला सब्बिह इस्म रब्बिकल आला पढ़े, इमाम पढ़ाएंगा, दूसरी रकात में सूरह गाशिया पढ़ाएंगा। उसके बाद जब नमाज हो जाएंगी तो नमाज के बाद जैसे जुम्मा में खुतबे दिए जाते हैं, 2 खुतबे होंगे, उसके बाद फिर इमाम दुआ करेगा। तो दुआ का तरीका थोड़ा सा अलग है। इमाम खड़ा होगा, अपने ऊपर एक चादर डाला हुआ, जैसे ही दुआ के लिए खड़ा होगा तो चादर को उल्टा कर लेगा, एक किनारे एक मोंडे पर और दूसरा किनारा दूसरे मोंडे पर डालेगा, या उल्टी चादर को उल्टा करके डालेगा। इस वजह से कि ये गोया कि हालात को बदलने की तरफ इशारा है कि हालात ये है कि बारिश नहीं हो रहे, हम चादर उल्टा करें, अल्लाह हालात को हमारे लिए बेहतर कर दे। उसके बाद इमाम इस तरह दुआ करेगा, खड़े होकर सारे लोग बैठकर इसी तरह दुआ करेंगे। अल्लाह के नबी से दुआ भी मनक़ूल है, वो दुआ भी इमाम करने वाला जो नमाज पढ़ाने वाला है वो दुआ कर सकता है, अपने अल्फाज में भी दुआ की जा सकती है। इस तरह दुआ की जाती है नमाज इस्तिस्क़ा में। ये नमाज इस्तिस्क़ा का तरीका है, 3 दिन तक पढ़ने को उलमा ने मुस्तहब लिखा है। जब ये दुआ हम करेंगे, एहतिमाम करेंगे, फिर अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि अल्लाह हमारी तरफ मुतवज्जे होंगे। सिर्फ ज़बानी कह देने से या हालात का शिकवा करने से मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मसाइल हल नहीं होंगे। हमारा मसला मुसलमानों का यही बन गया, हम बस बारिश नहीं हो रही साहब, नहीं हो रही साहब, नहीं हो रही साहब, ये बोल लेते फिरते। लेकिन क्या करना है, मुझे क्या करना चाहिए, मेरे से क्या कमी कोताही हो रही है, मेरे घराने से क्या कमी कोताही हो रही है, मैं इस फर्द का, मिल्लत का एक फर्द हूँ, इस उम्मत का एक फर्द हूँ, तो मुझे क्या काम करना चाहिए। जब हम जायजा लेंगे, फिक्र करेंगे, तो फिर इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत मुतवज्जे होंगी। दुआ फरमाए कि अल्लाह तबारक व तआला सही इल्म अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।